ممکن ہے کہ نادان لوگ یہ اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سفر ادا فرمایا، یعنی مسجد حرام سے کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا کم و بیش 2000 میل کا ایسا سفر جسے سابقہ زمانے کے اعتبار سے ہفتوں مہینوں میں طے کیا جاتا تھا، وہ کثیر مسافر محض قلیل مدت رات کے ایک مختصر لمحے میں کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ میں ایک نقطہ خاص بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ گواہی دے رہا ہے اس نے اپنے بندے کو قلیل عرصے میں یہ سفر طے کروایا، تو اب اس پر اعتراض کرنا یا قلیل عرصے میں اس معجزے کے ہونے پر تعجب کرنا یقیناً سخت حماقت ہے۔ یاد رکھیں کہ جس رب کا اپنی شان کے لائق کن فرمانا ہی کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لانے کے سلسلے میں کافی ہو، اس قادر مطلق ذات کے لیے کوئی بھی شے ناممکن نہیں۔ جو رب اصحاب کہف کے 309 سال غار میں گزارے جانے کے باوجود ان کے اجسام کو، ان کے بدنوں کو پہلے کی طرح تر و تازہ، ان کو توانا رکھنے پر قادر ہو، اس ذات کے لیے بھلا کیا مشکل؟ جو رب اتنے طویل عرصے کو یعنی ان اصحاب کہف کی نظر میں محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہنے کے گمان کرانے پر قادر ہو، اس ذات کے لیے سفر معراج کچھ بعید نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس معراج کا یہ تمام سفر رات کے ایک مختصر حصے میں ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت سے خارج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔